پیارے دوستو، آل ان ون ود ارشد میں خوش آمدید۔ ایٹا این ٹی ایس، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن اور دوسری ایجنسیوں میں اسلامیات کے پورشن سے بار بار آنے والے ایم سی کیوز، اور یہ ایم سی کیوز کلاس 4 سے لے کر کلاس 10 تک کے کورس میں سے آتے ہیں۔ امتحان میں طلباء کی تیاری کے لیے ترتیب وائز ہم نے تمام کلاسوں سے ایم سی کیوز تیار کیے، جو بغیر رٹا لگائے پریکٹس کے ذریعے آپ کو یاد کرائیں گے۔ اور آج کے ٹاپک میں کلاس 4 کے ایم سی کیوز شامل ہیں، تو چلو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلاس 4 اسلامیات کے ایم سی کیوز 2 پارٹ پر مشتمل ہیں۔ آج ہم پارٹ 1 ڈسکس کریں گے۔ پارٹ 1 میں ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے وہ حروف جو الگ الگ کر کے ادا کیے جاتے ہیں انہیں مقطوعات کہتے ہیں، مثلا الف لام میم، الف لام میم صاد وغیرہ وغیرہ۔ ایسے حروف جو الگ الگ کر کے ادا کیے جاتے ہیں ان کو مقطوعات کہتے ہیں، اور مقطوعات کی تعداد 29 ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے سورۃ البقرہ، العمران، العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل صورتیں ہیں جس میں سورۃ البقرہ، سورہ العمران، سورہ العنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ السجدہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا ہے۔ آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے قرآن مجید میں کتنی صورتوں کا آغاز کل سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں کل 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے۔ سورہ الاخلاص مکی صورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اور اس دوران اس پر جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ میں جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ سورۃ اخلاص اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور اس سورۃ اخلاص میں کل 4 آیات ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے سورہ الاخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ سورہ الاخلاص کو سورہ توحید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں توحید کا ذکر ہوا، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ سورہ الاخلاص کو حدیث میں سلسل قرآن بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں سورہ اخلاص کا نام سلسل قرآن سے بھی لیا گیا ہے۔ سورہ الاخلاص کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن جتنا ثواب ملتا ہے۔ جو بھی شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے گا اس کو قرآن مجید جتنا ثواب ملے گا۔ قرآن مجید میں کل 14 سجدہ تلاوت ہیں۔ سمیع اللہ کے معنی ہیں اللہ نے سن لی۔ اللہ الصمد کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ کل کے معنی ہیں آپ کہہ دیجئے۔ ہمسر کے معنی ہیں برابر یا ایک ہی رتبے والا۔ قرآن مجید کی سورہ الحج میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں مکھیوں کا ذکر سورہ الحج میں آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے۔ غزوہ تبوک کا ذکر قرآن مجید کی کون سی سورت میں ہے؟ غزوہ تبوک قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الانفال میں جنگ بدر کا واقعہ آیا ہے۔ یہ جو مشہور جنگ تھی اسلام کی جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی تھی اور اس کو لیڈ بھی کیا تھا، وہ جنگ بدر تھی، اور جنگ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی، اور قرآن مجید کی سورہ الانفال میں جنگ بدر کا سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی صورتیں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے آیت نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تسبیح کے معنی ہیں پاکیزگی بیان کرنا۔ توحید اللہ تعالیٰ کی یکتائی بیان کرتا ہے۔ مکی صورتوں کی کل تعداد 86 ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ 86 ہے۔ اور ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی صورتیں نازل ہوئیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 28 ہے۔ حروف مقطوعات صورتوں کی تعداد 29 ہے۔ سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی 3 پارے اور سورۃ البقرہ میں ہے۔ یہ آیت الکرسی کے بارے میں 3 کوسچن بنتے ہیں۔ ایک، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، یہ قرآن مجید کے 3 پارے میں ہے، اور آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ہے۔ فرشتوں میں 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں۔ مشہور الہامی کتب 4 ہیں، کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ مشہور الہامی کتب کون سی ہیں؟ 4 ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا، رسول کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، آخرت کے معنی ہیں بعد میں آنے والی۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ شہادت کے معنی ہیں گواہی دینا۔ اسلام میں عبادات کی 2 بڑی قسمیں ہیں، جسمانی عبادات اور مالی عبادات۔ اسلام میں عبادات کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسلام میں عبادات کی 2 بڑی قسمیں ہیں، جس میں ایک جسمانی عبادات ہیں اور دوسری مالی عبادات۔ جسمانی عبادات میں نماز پڑھنا، نوافل ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ کیا ہیں؟ جسمانی عبادات ہیں۔ اور مالی عبادات کون سی ہیں؟ جس طرح کہ حج کرنا، اس پہ رقم خرچ ہوتی ہے، یہ مالی عبادات ہیں۔ سونے پر زکوٰۃ کی مقدار 7.5 تولے ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ چاندی پر زکوٰۃ کی مقدار 52.5 تولے ہے۔ اگر کوئی بھی شخص جس کے پاس 52.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے کل 8 مصارف ہیں۔ اسلام میں حقوق کی 2 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اسلام کے لغوی معنی ہیں سلامتی یا امن۔ ایمان کے لغوی معنی ہیں یقین کرنا۔ عبادات کے لغوی معنی ہیں اطاعت و بندگی کرنا۔
اخلاق جمع اس کا واحد ہے خلق۔ عقیدہ کے لغوی معنی ہے گرا لگائی گئی چیز۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ اسلام کے پختہ نظریات کو عقائد کہتے ہیں۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الاخلاص کو سورہ توحید کہتے ہیں۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری۔ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ کل 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر سورہ الاحزاب میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا ذکر کون سی سورت میں آیا ہے؟ وہ سورت احزاب ہے۔ عربی میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا۔ ملائکہ کے لفظی معنی ہیں قاصد۔ سورۃ البقرہ میں کل 40 رکوع ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی حالت کو قوما کہتے ہیں۔ جب انسان نماز میں رکوع کو جاتا ہے اور جب رکوع سے اٹھتا ہے تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ قوما، یعنی جو تھوڑا دیر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قوما۔ سجدوں کے درمیان کچھ دیر قیام کو جلسہ کہتے ہیں۔ 2 سجدے نماز میں جب 2 سجدے دیتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان جو کچھ وقفہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ نماز میں فرض رکن قضا سے مراد ہے نماز میں بیٹھنا۔ جب ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضا، اور قضا کا مطلب ہے نماز میں بیٹھنا۔ نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کو تعوذ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی اس میں سب سے پہلی تخلیق کون سی تھی؟ وہ تھے فرشتے۔ فرشتے نورانی مخلوق۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قرآن میں کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ قیامت کے دن سور پھونکنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یعنی فرشتوں کی اصل تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان کے ساتھ متعین 2 فرشتے کرامن کاتبین ہیں۔ انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، جو ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب ہوتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین ہے۔ انسان کی دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے۔ انسان کی دائیں طرف والا فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ انسان کی وہ نیکیاں لکھتا ہے۔ جتنی وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے نا تو دائیں جانب والا فرشتہ وہ نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں یا ان کے اجزاء کو صحیفہ کہتے ہیں۔ سب سے پرانی آسمانی کتاب تورات ہے۔ سب سے پرانی آسمانی کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ انسان کے بائیں جانب والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ انسان کے بائیں جانب والا فرشتہ برائیں اور دائیں جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد منکر نکیر فرشتے سوال کرتے ہیں۔ بیت المعمور سے مراد ہے اللہ کا گھر۔ بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟ بیت المعمور سے مراد ہے اللہ کا گھر۔ بیت المعمور ایک مسجد ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور اللہ کا گھر ہے، اس سے مراد اللہ کا گھر ہے، اور یہ ایک مسجد کا نام ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جنت پر رضوان فرشتہ تعینات ہے۔ جنت اور جہنم پر 2 فرشتے تعینات ہیں، جن میں سے جنت پر جو فرشتہ تعینات ہے اسے رضوان کہتے ہیں، اور جہنم یعنی دوزخ پر جو فرشتہ تعینات ہے اسے مالک کہتے ہیں۔ تورات کے لغوی معنی ہے روشنی۔ تورات کے لغوی معنی کیا ہے؟ روشنی۔
تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طیب کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، اور جس نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں پکارا گیا اسے طیب کہتے ہیں۔ زبور عربی زبان میں نازل ہوئی۔ زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طیب کے نام سے پکارا گیا ہے۔ زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاروق کے نام سے پکارا گیا ہے۔ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقلیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ انجیل کو جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تورات کے معنی ہیں روشنی، انجیل کو جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ روزے کے لغوی معنی ہیں رک جانا۔ روزہ 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوا۔ تمام نبیوں کی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ جتنی بھی نبیوں کی امتیں آئی ہیں ان تمام پر روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ قرآن مجید کی روح سے روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ روزے میں ہر آدمی کا عمل 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی روزہ دار ایک بھی نیکی کا عمل کرے گا تو وہ 10 کی بجائے اس کو 700 گنا ثواب ملے گا۔ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 83 آیات روزے کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ سورۃ البقرہ میں 83 آیات روزے کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ اعتکاف کے معنی ہیں تنہائی۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات کہلاتا ہے۔ رمضان 3 عشروں پر مشتمل ہیں، یعنی پہلے 10 جو روزے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت، یہ پہلا عشرہ ہو گیا۔ دوسرا عشرہ جس میں 10 سے 20 روزے تک اس کو مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، اور 21 سے 30 تک کے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ نجات۔ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا۔